بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فرمایا تقاضائے ایمان یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپس میں اموال دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ہر آدمی دنیا کی حرص میں پڑ کر ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں بے شمار لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. سو فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے جب اللہ کو رازق مانا، اللہ کو خالق مانا، مالک مانا، تو اس کے حکم کے مطابق مال ضرور کماؤ، لیکن ناجائز طریقوں سے نہیں بلکہ جائز وسائل سے اور حلال طریقے سے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جیسے باہمی رضامندی سے تجارت ہوتی ہے، باہمی رضامندی سے ملازمت ہوتی ہے، وہ تنخواہ دیتے ہیں اور کام کراتے ہیں، کام بھی طے ہوتا ہے، تنخواہ بھی طے ہوتی ہے، یا مزدوری ہوتی ہے، مزدوری بھی طے ہوتی ہے، کام بھی طے ہوتا ہے، یعنی باہمی جانبین کی رضامندی سے ہوتا ہے، یا کاشتکاری ہوتی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. تو یہ چار ذرائع حصول مال کے معروف ہیں: تجارت، ملازمت، مزدوری اور کاشتکاری. یہ معروف ذرائع ہیں حصول رزق کے. اس کے علاوہ کسی کو دھوکہ دے کر یا مال کی قیمت زیادہ وصول کر لیں، مال کم دیں، یا قیمت مہنگے داموں کی وصول کر لیں اور مال کی جو قسم ہے یا کوالٹی ہے وہ پوری نہ دیں، یا زبردستی مال لے لیں، یا جوئے سے مال لے لیں، چھین کر لے لیں، یہ سارے طریقے ناجائز ہیں. اور فرمایا کہ ایمان کے ساتھ یہ زیبی نہیں دیتا کہ کوئی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائے، یعنی تقاضائے ایمان کے منافی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے لوگوں کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو. یہ جو آج رواج بن گیا ہے یہ دھماکوں کا اور خودکش دھماکوں کا، اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں. میدان کارزار میں
لشکر اسلامی برسر پیکار ہوتا ہے تو یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ہوتا رہا کہ بعض جان باز دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے جوش جہاد میں اور بہت سے کافروں کو قتل کرتے، بعض اوقات خود بھی شہید ہو جاتے۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ بعض جان باز دشمن کی صفوں میں گھس جاتے اور لڑتے لڑتے صفیں چیرتے ہوئے دوسری طرف لشکر کے پیچھے نکل جاتے، ادھر سے پلٹ کر حملہ کر دیتے اور لڑتے لڑتے اس طرف نکل آتے، ان میں بعض زخمی ہو جاتے، بعض شہید ہو جاتے۔ اسی طرح اگر مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو اور کوئی جان باز اپنی جان دے کر بھی مقابلہ کر جائے، یا جس طرح آج ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، جدید آ گئی ہے، کوئی بم لے کر گھس جائے اور دشمنوں کو تباہ کر دے اور اس میں خود بھی مارا جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہوگی اور جوش جہاد میں ہے۔ لیکن بلا وجہ پرامن ملک میں خود کش دھماکے کرنا اور پھر یہ امید رکھنا کہ اس پر مجھے جنت ملے گی، یہ حرام موت ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی اس خود کش دھماکہ کرنے والے کے سر ہوگا۔ اس کا شرعی کوئی جواز نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ملک میں ایک قانون ہے، آئین ہے، دستور ہے، جسے شکایت ہے، جسے تکلیف ہے، وہ بندہ قتل کرنے کی بجائے قانون کے پاس جائے، ورنہ قانون بھی نہیں سنتا تو اللہ کریم عادل ہے، اللہ کے سپرد کر دو، صبر کرو، ظالم کو اللہ زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ آخر کلمہ پڑھنے کے بعد، اللہ کریم کو ماننے کے بعد، اگر دنیاوی عدالتیں نہیں بھی سنتی تو ایک عدالت تو ہے جس عدالت میں ہم سب کو جانا ہے، اور اللہ کریم پہ بھروسہ کیا جائے تو ظالم اور ظلم کی عمر کم ہوتی ہے، ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور یہ کسی حکومت سے کسی سیاسی ناراضگی پر یا کسی فرد سے ذاتی ناراضگی پر خود کو حملے کرنا، اس کا شرعی جواز قطعاً نہیں ہے، کوئی کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ بڑے صاف اور واضح ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو مت قتل کرو۔ اس میں دو چیزیں آ گئی، قتل جو دوسروں کو کرتا ہے گویا وہ بھی اپنے آپ کو بھی ساتھ قتل کر رہا ہے کہ وہ بھی تو اس کے مسلمان بھائی تھے، ایمان والے لوگ تھے اور مومن تھے، تو ان کا قتل بھی جائز نہیں تھا، اور پھر قتل کرنے والا خود بھی عموماً کم ہی بچا کرتا ہے۔ تو بڑا واضح حکم ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ کریم تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے، تمہارے بہت گناہوں سے درگزر کرتا ہے، تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے، لیکن تم اتنے دلیر نہ ہو جاؤ کہ اس کی مخلوق کو تباہ کرتے پھرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو باز نہ آیا اور جس نے حد سے گزر کر اور ظلماً لوگوں کو قتل عام کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ کی مخلوق کو قتل کرتا رہا، تو اللہ کو ایسے لوگوں کے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ناروا قتل کرنا بھی ایمان کے منافی ہے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، کردار اس کا گواہ ہوتا ہے۔ اگر کردار ایمان کے خلاف ہے، ایمان ایک دعویٰ ہے اور کردار اس کا ثبوت ہے۔ اگر کردار ایمان کے منافی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آدمی تائب نہ ہو، باز نہ آئے، تو مسلسل گناہ اس سیاہی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے،
اور اس پر مہر کر دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پہ مہر کر دی جاتی ہے، کانوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال، انہیں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. یہی ارشاد یہاں ہے کہ اگر کوئی زبردستی اور حد سے گزر کر اور اللہ کی مخلوق کو بے محابہ قتل کرتا ہی رہا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا تو عنقریب اللہ اسے جہنم میں جھونکیں گے. حالانکہ مومن کا ایمان کے ساتھ جہنم کی وعید نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا حقدار بن جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ مجرم کو وہ سزا دے اور جیسا جس کا جرم ہو اس کا وہ انجام پائے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. ہاں، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے اس پر علماء نے بڑی مفید اور بڑی طویل بحثیں فرمائی ہیں، اور بعض حضرات نے گنوائے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ صغیرہ ہیں. لیکن ایک اصول جو علماء حق نے دیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. وہ یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں سزا کا تذکر آیا ہے، یعنی جس گناہ سے روکا گیا ہے اور اگر باز نہ آیا تو اس پر وعید آئی ہے جہنم کی یا آخرت کی سزا کی، جیسے یہاں ارشاد ہوا کہ اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو، اگر کوئی باز نہ آیا تو اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا، یعنی جتنے گناہوں سے روکا گیا اور ان پر سزا کی وعید آئی اور ان پر ڈرایا گیا، آخرت کے عذاب کی خبر دی گئی، وہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں جو بھول چوک ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں اس میں وہ خلوص نہیں ہوتا، اس میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم عمل خلوص سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے طریقے میں کوئی بھول چوک رہ جاتی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہوتا، یہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. تو فرمایا اگر ان بڑے بڑے گناہوں سے تم بچنے کی کوشش کرو تو یہ بھول چوک تو اللہ کریم معاف فرما دے. جو بڑے گناہوں سے یا کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش اس بات پہ دلیل ہے کہ اسے عظمت الہی پہ یقین ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے کوشاں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے. اب چونکہ انسان ہے بتقاضۂ بشریت، کبھی بھول چوک کر کوئی لفظ منہ سے نامناسب نکل جاتا ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس نیک میں بھی ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے. کبھی اس میں وہ خلوص اور خشوع و خضوع نہیں ہوتا، کبھی خلوص ہوتا ہے لیکن عمل میں طریقے سنت میں کچھ تھوڑی سی بھول چوک ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بتقاضۂ بشریت تم سے بھول چوک ہوتی ہے وہ میں معاف فرما دیتا ہوں. ورنہ تو گناہ ہے. اور اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ گناہ کی تعریف کیا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی، وہ کسی شعبے زندگی میں، تو اسے اس نظر سے دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی ہے تو پھر تو کوئی گناہ صغیرہ رہتا ہی نہیں، کیونکہ ایک ادھر عظمت الہی ہے، عظمت رسالت ہے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے تو وہ چھوٹی تو نہیں رہتی، بہت بڑا جرم ہے. اللہ کریم معاف فرمائے. یہ بھی اس کا احسان ہے کہ اس نے فرمایا کہ جن امور سے کتاب اللہ نے منع کیا ہے اور جن میں نواہی ارشاد فرمائے ہیں اور جن پر وعید آئی ہے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو، پھر جو تم سے بھول چوک ہوگی اللہ کریم اسے معاف فرمائے گا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں بہترین ٹھکانے میں جنت الفردوس میں جو اللہ کی رضامندی کا مظہر ہے، جو قرب الہی کا مظہر ہے، اس میں داخل فرمائے گا.
ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. بہت خوبصورت اور اصولی بات ارشاد فرمائی کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا اور پرامن رہنے کا اور آرام سے زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اپنی کوشش کرو، اپنی محنت کرو، جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو، جتنا کام کر سکتے ہو کرو، اچھی روزی کماؤ، اچھا عہدہ حاصل کرو، لیکن دوسروں سے حسد نہ کرو. اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اپنا سر دیوار سے مار کر نہ پھوڑو کہ میں خواہ مخواہ ویسا ہی بن جاؤں. جب یہ مارشل لا لگا تھا جنرل ضیاء الحق والا، تو میں پشاور جا رہا تھا تو نوشہرہ ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملاقات ہوئی. تو وہ پھر یہاں بھی تشریف لاتے تھے، کبھی کبھی آیا کرتے تھے. تو کہتے تھے میں بڑا روتا ہوں. میں نے کہا جی کس بات پہ روتے ہو؟ میں علاقے میں بڑا روتا ہوں کہ ضیاء الحق کی جگہ میں کیوں نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے رونے سے تو نہیں ہوگا، اس کے پاس ایک منصب تھا یا اسے اللہ نے اور دے دیا، وہ اس کا حصہ ہے. آپ جہاں ہیں وہاں کا حق تو ادا کریں. فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، استعداد کار کے اعتبار سے بھی، اور سب کا محاسبہ یا مواخذہ ان کے خلوص کے مطابق ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امیر لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن ایک غریب جو دن بھر میں 1 روپیہ ہی کماتا ہے، وہ اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو اجر کے لحاظ سے اس غریب کا دینا بڑھ جاتا ہے. اسے زیادہ اجر ملے گا کہ امیر نے لاکھوں دے کر اس کے پاس کروڑوں بچ رہے. اس نے لاکھوں دیے بھی تو اس کے پاس کروڑوں بچ رہے، اور اس کے پاس تو 1 ہی روپیہ تھا جس میں سے اس نے اللہ کے نام پر بھی دیا. تو عند اللہ خلوص کو دیکھا جاتا ہے، آدمی کی محنت اور اس کے مجاہدے کو دیکھا جاتا ہے. انجام کار یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی ابتدا ہے. اور یہاں آزمائش ہے کہ کون کتنا مخلص ہے اپنے مالک اللہ کریم کے ساتھ، اپنے رب کریم کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ. سو اس میں نہ پڑے رہو کہ فلاں کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے مل جائے. جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ کرے. آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے، جو آپ کے اپنے پاس ہے، آپ اس کا حق ادا کریں. اور اس ایک جملے نے انسانی زندگی کے بیشتر مسائل حل کر دیے. آپ اگر معاشرے میں دیکھیں تو زیادہ فساد جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فلاں کے پاس ہے اور میرے پاس کیوں نہیں، اس سے میں چھین لوں، اس سے میں نہ لے سکوں تو کم از کم اس سے ضائع کرا دوں، اس کے کام نہ آئے. فلاں ہمارے ملکی نظام میں ہم گزشتہ 60 برسوں میں جو بھگت رہے ہیں وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ ایک پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، دوسری اسے کام نہیں کرنے دیتی بلکہ اس سے حکومت اس کی گرانے کے چکر میں رہتی. طریقہ کار تو یہ تھا کہ کچھ لوگ اقتدار میں آ گئے، کچھ حزب اختلاف میں آ گئے. اب وہ ان کے اچھے کام کے ساتھ تعاون کرتے اور جہاں وہ غلطی کرتے وہ سرعام تنقید کرتے، روکتے، لوگوں کو بتاتے کہ یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں، تو اصلاح ہوتی اور ملک ترقی کرتا. لیکن بجائے اس کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت سے اقتدار چھین لے. چھین نہیں سکتی تو کم از کم ان کا اقتدار تو ضائع کر دے. ہمارے 60 سال اس میں برباد ہو. اگر ہم یہ قناعت کرتے کہ میرے ذمہ جو ذمہ داری ہے میں اسے دیانتداری سے ادا، اور یہ حکومت کے ایوانوں سے لے کر ہمارے خاندانوں اور گھروں تک یہ مرض ہے کہ ایک بھائی کے پاس کوئی چیز ہے، دوسرا چاہتا ہے چھین لوں، چھین نہیں سکتا تو کم از کم اس سے ضائع کرا دو. فرمایا بجائے اس کے تم اپنی محنت کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ قناعت کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو. یہ نعمت نہ اس کے پاس رہے گی نہ تمہارے پاس رہے گی. اقتدار و اختیار بھی جانے والا ہے،
مال و زر بھی جانے والا ہے، دنیا ہی جانے والی ہے، آخر اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جسے جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا، ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق اس پر جو ذمہ داریاں آتی ہیں انہیں ادا کرنے کی فکر کرے، دوسرے کا چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ انسان بنیادی طور پر انسان ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، بنیادی طور پر دونوں انسان ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، دونوں کی ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کر دیں، دونوں کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ کامیاب وہ ہوگا جو اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ اب اس لڑائی میں نہ پڑو کہ خاتون اس جھگڑے میں پڑ جائے کہ میں عورت کیوں ہوں، مجھے مرد ہونا چاہیے، اور مرد اس جھگڑے میں پڑ جائے کہ مجھے خاتون ہونا چاہیے۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ جھگڑا بھی چل رہا ہے۔ آپ نوعمر نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ منہ داڑھی صاف کر کے پاؤڈر شاؤڈر لگا کے تو بال لمبے کر کے بالکل اور لڑکیوں کی طرح بنے ہوئے ہیں، اور عورتوں کو دیکھیں تو وہ پینٹ شرٹ پہن کے اور اپنا بال وغیرہ کٹوا کے وہ لڑکوں کی طرح نظر آنے کی کوشش کریں۔ تو یہ طریقہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ جس طرح مال و زر میں عہدے اور امارت غربت میں جھگڑا ہے، اسی طرح جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، مرد کو مرد کی ذمہ داریاں دی ہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو۔ جسے بحیثیت خاتون پیدا کیا ہے اسے خاتون کی ذمہ داریاں دی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ مرد بننے کی غلط کوشش کرتی رہے، اسے چاہیے کہ بحیثیت عورت جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ آسان طریقے سے ادا کرے اور اللہ کے نزدیک اپنا اجر پائے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہاں محنت کرو، کام کرو اور اللہ کریم سے زیادہ مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، اس کی مہربانیاں مانگو، اس کا کرم مانگو، اس سے زیادہ روزی اس سے مانگو، عہدہ چاہتے ہو تو اس سے مانگو، لیکن اللہ سے مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہے۔ اسلام نے روئے زمین پر انقلاب برپا کیا، اور اگر انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو جو انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اس کی نظیر نہ پہلے ملتی ہے اور نہ قیامت تک کوئی دوسری نظیر آئے۔ ہر نبی انقلاب آفرین ہوا کرتا تھا، لیکن انبیاء اپنی امتوں، اپنے اوقات کے لیے، اپنے مقررہ میعاد کے لیے تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے تھی۔ اور اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت اکیلے تھے، 1 سے 2 ہوئے، 2 سے 4 ہوئے، اور یوں بڑھتے بڑھتے تھوڑے ہی عرصے میں روئے زمین پر ایک انقلاب برپا ہو۔ اس انقلاب کو روکنے کی دنیا کفر نے بڑی کوشش کی، بڑے ہیلے کیے، بالآخر معاملہ میدان بدر تک جا پہنچا۔ غزوہ بدر اپنی حیثیت سے بے مثال ہے اور ایک عجیب معجزہ ہے اسلام کی حقانیت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا گواہ، کہ 313 جنہیں آپ نے حقہ کہہ سکتے ہیں کہ گنتی کے جانور سواری کے غالباً 2 گھوڑے، 6 زریں اور 8 تلواریں 313 آدمیوں کے پاس تھیں، کچھ تیر کمان اور نیزے تھے، اور کھانے کو عین میدان کارزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر کے لیے 5 کھجوریں ہر ایک جان باز کو دی تھی، جنہیں دن بھر جہاد کرنا تھا۔ سامنے 3 گنا اپنے سے زیادہ اور مسلح، پوری طرح اسلحے سے لیس، پوری طرح سے
سواریاں پوری طرح سے ان کے پاس کھانے پینے کا ہر سامان ان کے پاس تھا. تو یہ کوئی مقابلہ کسی طور بھی دنیاوی اعتبار سے، اسباب و ذرائع کے اعتبار سے کوئی اس کی تک نہیں بنتی تھی. لیکن اس لشکر جرار کو اور مسلح اور وسائل والے لشکر کو اتنی بڑی شکست ہوئی کہ اس کے بعد ان کی کمر سیدھی نہیں ہو سکی اور یہ 313 فاتح رہے. تو اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ جب اس کی اصل وجہ ہم تلاش کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں لوگوں کو صفارا کیا، صحابہ کرام کو، اور ایک چھپر سا کنارے پر تھوڑی سی وہ اونچائی ہے، ریت کا ٹیلا ہے، اس پر ایک چھپر سا یہ سروٹ وغیرہ کاٹ کر صحابہ نے بنا دیا تھا، جسے آپ آج کی فوجی زبان میں کمانڈ پوسٹ کہہ سکتے ہیں. حضور وہاں تشریف لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. حضور نبی کریم نے دستے دعا بارگاہ الوہیت میں اٹھائے اور فتح کی دعا کی، بلکہ یہ تک فرمایا کہ اللہ میں آج اس میدان میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. یعنی فرد کا نظریے میں ڈھل جانا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف مانا نہیں، یہ قلبی، ذہنی اور مادی طور پر اسلام میں ڈھل گئے ہیں، یہ خود اسلام بن گئے ہیں. میں سارے کا سارا اسلام. اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے فلن تو بداؤ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں کو اگر شکست ہوئی تو قیامت تک کوئی پیشانی سجدوں سے آشنا نہیں ہوئی. حتیٰ کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے چادر مبارک ڈھلک گئی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ بس کرے، آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی، بس کرے اور آپ متوجہ ہوں لشکر کی طرف. تو جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو فتح کا سبب وہ دعا ہے جو حضور نے عریش بدر میں فرمائی. تو یہاں سے دعا کرنے کا طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو چیز تم امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہو تو محنت سے پڑھو، اساتذہ کے پاس جا کر پوچھو، ساتھیوں سے مدد لو، نوٹس تیار کرو، پوری محنت کرو اور پھر اللہ کریم سے دعا کرو کہ اللہ مجھے کامیاب کرے. تم تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، مال کمانا چاہتے ہو تو تجارتی اصولوں کے مطابق پوری محنت کرو، مشورے سے، لوگوں کے مشورے سے کام کرو، لین دین کے جو اصول ہیں وہ اپناؤ اور ساتھ اللہ کریم سے دعا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 150 کلومیٹر مدینہ منورہ سے میدان بدر میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو صفارا کیا، جو اسلحہ میسر تھا عطا فرمایا، جو خوراک میسر تھی عطا فرمائی، اور پورے جو وسائل تھوڑے تھے یا بہت تھے جو تھے وہ سر میدان حاضر کر کے دعا فرمائی. یہاں بھی ارشاد ہو رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم زیادہ دولت چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، اقتدار چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، دوسرے کا چھیننے کے در پہ کیوں ہو؟ جس نے اسے دیا تمہیں بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اس کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرو، اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب مہیا کرو، جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو اور پھر اللہ سے دعا مانگو، لوگوں سے چھیننے کی نہ سوچو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ تمہارے حال سے بھی واقف ہے، تمہاری آرزوؤں سے بھی واقف ہے، تمہاری خواہشات سے بھی واقف ہے. تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی مرضیات پہ اپنی پوری زندگی لگا دو تاکہ کامیابی پا سکو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔